من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإنك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علی رسول بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر نبی منشا یہی ہے سلسلہ ایک و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی سب تعریفیں ذات پاک وحدہ لا شریک جو ہم سب کا خالق مالک ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی آل، آپ کے صحاب پر حمد و نعت کے بعد آج اس سے مبارک پیران پیر دستگیر محمود سبحانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ 31 تاریخ سے اس مبارک شروع ہے، آج 2 ہے۔ تو پاکستان کے طول و عرض سے، دور دراز علاقوں سے، شہروں سے، گاؤں سے لوگ آئے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ ہمارے UK سے، آئرلینڈ سے، کچھ بچے ہمارے سپیشل عرس مبارک کی حاضری کے لیے سعودی عرب سے بھی آئے۔ اپنے کام کو چھوڑ کر، UK سے اپنے ورک کام کو چھوڑ کر، آج کی اس دور میں جو آپ کو پتہ ہے انسان کی ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، جدھر چاہوں موڑ دیتا ہوں، تو ہم سب کے دل اس کی بارگاہ میں، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جس نے دلوں کو ادھر پھیرا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر اکٹھا اپنے ایک ولی کامل، مرد کامل کے ذکر کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ قابل تحسین ہے جو باہر کے ملکوں سے، یہاں پر بھی آپ لوگ کراچی سے پشاور تک اپنے کاروبار، اپنے بچوں، اپنے گھروں کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو، تو یاد رکھیے یہ تمہارا آنا نہیں ہے بلکہ یہ ان کا بلانا ہے جنہوں نے آپ کو مجھے توفیق بخشی ہے یہاں پر اکٹھا بیٹھنا۔ اور یہ بیٹھنا ایسا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وجبت محبتی، حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کون کہتا ہے؟ فرمایا یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا رب کہتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا رب کہتا ہے وجبت محبتی، میں نے اپنے اوپر ان لوگوں کی محبت لازم کر لی ہے۔ کون سے لوگ؟ فرمایا وہ لوگ للمتحابون فیہا،
فرمایا جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، للمتزاورون فیہا للمتجالسون فیہا، فرمایا جو میری خاطر مل کے بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، میں رب نے ان کی محبت اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے۔ ہم یہ جو اکٹھے بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے پیارے کے ذکر کے لیے، ان کی یاد کے لیے، اپنے پیر کے آستانے پر۔ آستانہ میرے پیر کا ہے اور ذکر پیران پیر کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا فرمایا شیخ سعدی نے، آسمان سجدہ کند پیش زمین کے برو، یک دو کس یک دو زبان بہر خدا برشیدن۔ آپ فرماتے ہیں آسمان اس زمین کی طرف سجدہ کرتا ہے جہاں اللہ کے دو بندے اللہ کے ذکر کے لیے اس کی محبت میں مل کر بیٹھتے ہیں، آسمان اس جگہ کی طرف سجدہ کر رہا ہے۔ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس کے ذکر کے لیے۔ ہمارا یہاں پر کوئی دنیا کا کام ہے، یہاں پر کوئی نوکریاں تقسیم ہو رہی ہیں، یہاں کوئی دنیا کا معاملہ ہے، ہرگز نہیں۔ یہاں فقط یہ جو عرص ہم لگاتے ہیں اس میں ہمارا کوئی اور تمنا اور کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ اس کے بندوں کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو، اور ہم مل بیٹھ کے اس کی یاد میں اس کے ذکر میں چند لمحے گزاریں۔ یہ چند لمحے مل کر بیٹھنا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ارباب فرید گنج شکر فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تو میلہ دیکھن جا، متا کوئی بخشیا مل پوی تو ہی بخشیا جا۔ رحمت اللہ تعالی، جمعہ کا دن ہے، آپ مسجد میں گھوم رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ عرض کی حضرت کیا کرتے ہو؟ فرمایا اس لیے گھوم رہا ہوں کہ شاید وہ نگاہیں، وہ بابرکت بخشش والی نگاہ کوئی مل جائے جو مجھ پر پڑ جائے اور میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو میرے حضور کا فرمان ہے کہ ہر 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پر ہزاروں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی اس مجلس میں بیٹھے، اور ان کی صحبت سے اور ان کی قربت سے اللہ تعالی ہم پہ بھی کرم کر دے۔ تو جہاں پر اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے پیاروں کا نام لیا جاتا ہے، یاد رکھو ان محفلوں کا ذکر آسمانوں پر فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جہاں پر اللہ کے صالح بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اسی طرح حب الفقراء مفتاح الجنہ، فرمایا جو میرے فقیروں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ جنت، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، ان کے ذکر میں بیٹھنا، ہمارے کتنے عزیز و رشتہ دار کتنے کچھ ہیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا عزیز وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا رستہ بتاتا ہے، جو معرفت خداوندی کی خبر دیتا ہے، جو ہمارے دلوں کو دنیا سے ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگاتا ہے۔ سب سے بڑا تعلق، سب سے بڑی نسبت اللہ رب العزت۔ ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہے، اثر کا ٹائم قلیل ہے، میں زیادہ خطاب نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو پیر بھائی باہر کے ملکوں سے یہاں دور دراز سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اگر ہم اللہ کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیے وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر ہم اس کے رسول کی محبت کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے پیر کی محبت کے لیے آئے ہیں، بلا شک ہم ان کی محبت اور ان کی نسبت کی وجہ سے آئے ہیں، تو
تو یہ آپ کا آنا رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ کی جھولیاں نور سے بھری جائیں گی، آپ کی بخشش کر دی جائے گی، آپ کی حاجات کو پورا کر دیا جائے گا۔ وہ قریب ہے اس کی بارگاہ میں جو دست دراز سوال کرتا ہے، مالک اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو میں آج آپ سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آستان پاک پر ہم نے مدرسہ قائم کیا تھا، وہ اب چل رہا ہے۔ بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ آستان پاک پر درس نظامی ہو۔ پہلے حفظ کے بچے تھے، ہم نے سکول بھی بنایا ہوا تھا، پہلی سے لے کر میٹرک تک ہم ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اب آگے ہمارا سفر ہے، انشاءاللہ ہماری خواہش ہے، خانقاہی نظام ہے ہی اس لیے کہ مخلوق کی تربیت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، دینی طور پر، دنیاوی طور پر۔ مومن کی دنیا بھی دین ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تم دنیا دار، نہیں، اس کا سب کچھ اللہ کا ہے، اور جو اللہ کا ہوتا ہے، میرے حضور کی حدیث ہے، فرمایا جو مومن اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مرا، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ مال اس کا نہیں، یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تو ہمارا تو سب کچھ اسی کا ہے، ہمارا تو اس میں ہے کچھ نہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے حفظ کر کے آگے بڑھیں۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت بچے جو ہیں میٹرک کے بعد، میرا اندازہ ہے 8 کے 10 بچے ہیں جو آئی ٹی کا کورس کر رہے ہیں، سباشر، ان کو ادھر داخلہ لے کر دیا گیا۔ ویسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں اچھے نمبروں سے بچے پاس ہو کر اچھی جاب پر لگے ہوئے، کافی عرصے سے ہمارا یہ مدرسہ یہاں پر جاری ہے۔ تو اللہ رب، آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں جو کم از کم میڈل پاس ہوں، پرائمری پاس ہوں، اس سے کم نہیں، پرائمری پاس کم اگر بچے بھیجو گے تو سال زیادہ لگیں گے، 7 سال 6 سال۔ اگر آپ 5 پڑھے ہوئے بچے بھیجو گے یا 8 تو وہ جلدی حفظ کر جاتے ہیں اور ان کے تعلیم کا سلسلہ بھی جلدی جاری ہے۔ تو الحمدللہ آخر میں اپنے تمام مہمانان گرامی، مشائخ اعظام، جناب بالخصوص ہمارے کزن ہیں، بھائی ہیں، محترم ہیں پیرزادہ بختیار حیدر الازہری جو پرنسپل ہیں جامعہ الکرم الازہر جو UK سے تشریف لائے ہیں، ہمارے مفسر قرآن شیخ الاسلام حضرت پیرزادہ محمد امداد حسین دامت برکاتہم القدسیہ کے فرزند ارجمند ہیں، جن کی بہت ساری خدمات ہیں۔ ان کے علاوہ صاحبزادہ پیر سلیمان قمر جو ہمارے دل کے قریب، ہمارا اس سلسلہ قادریہ کا سرمایہ ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ان کو دیکھ کر ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام مشائخ جو انگلینڈ سے یا دور و نزدیک سے ہمارے مار صاحبان ہیں، مار اسلم صاحب، مار سلطان سکندر، یہ مغانی شریف دربار کا حصہ ہے۔ ان سے ہمارا، ہم سیاسی تو ہے نہیں، ہمارا کسی سے سیاسی تعلق نہیں ہے، ان سے ہمارا تعلق جو ہے وہ روحانی تعلق ہے، حضور غوث پاک کا تعلق ہے، پنجتن پاک کا تعلق ہے، ان کے والد کا تعلق ہے۔ لہذا تو یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ہمارے دربار شریف کا حصہ ہے، ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور جتنے احباب، میں نام تو نہیں گن سکتا، ہمارے مہمان ہیں سارے، سب ہمارے سارے آنکھوں پر ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اس آستانے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، جہاں پر قرآن و سنت اور میرے حضور کے طریقہ قیامت تک رہے، یہ لنگر غوثیہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ یہ میرے پیر کا آستانہ، میرے پیر کی جو اولاد امجاد ہے، ان میں اللہ تعالیٰ اتفاق رکھے، ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، جو آپ لوگ دور نزدیک سے آئے ہو، کتنے سفر کر کے، یاد رکھیے یہ آپ کا سفر بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر آپ کے طبیعت کے مطابق کھانا نہیں ملا ہوگا، بستر نہیں ملا ہوگا، آپ رات کو زمین پر سوئے ہوں گے، لیکن یاد رکھو تمام زندگی پورا سال 6 مہینے بعد عرص ہوتا ہے یہاں پر، ایک گرمیوں میں اور ایک یہ ملا جلا موسم ہے۔ تو یہ آپ کی تکلیف اٹھانا، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ۔
حضور غوث پاک سے کسی نے عرض کی حضور کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا بیٹا وصیت یہ ہے کہ اپنے دل میں دنیا کو داخل مت ہونے دو. دنیا کماؤ مگر اسے ہاتھ تک رکھو, اسے استعمال کرو, دل میں نہ آنے دو, کیونکہ دل فقط اس کی محبت, اس کی معرفت, اس کے ذکر کے لیے بنا. پھر فرمایا بیٹا عارضی کے لیے عارضی محنت کرو اور اخروی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی محنت کرو. یہ تمہاری میری زندگی مختصر ہے, چند گھڑیاں کی ہے. کتنے سال جی لو گے؟ 50 60 70 80 چلے جاؤ گے, بریک لگ جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام سے میرے رب نے پوچھا نا, جن کی 1000 سال عمر تھی, 950 سال تبلیغ کی, فرمایا اے میرے پیغمبر تم نے زندگی کو کیسے پایا؟ عرض کی مالک جیسے ایک کمرہ اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں, ایک دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے, دوسرے سے نکل جاتا ہے. یہ تیری میری زندگی کیا زندگی ہے؟ مختصر, قلیل سے بھی قلیل ہے. لہذا اس کو غفلت میں مت گزاریے. صوفیاء کرام نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک ایک سانس اس کے ذکر سے خالی نہ گزارو, اس کی یاد میں رہو. دنیا کماؤ مگر ہاتھ تک رکھو. تمہارے اور میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بیٹا تم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے, جب تک رخ رب کی طرف نہیں کرے گا تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو اپنی منزل کو نہیں سمجھا, تجھے اپنی منزل کی خبر نہیں ہے, تم نے دنیا کی طرف رخ کیا ہوا ہے. جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ مجنو ایک دفعہ اس کے دل میں کشش پیدا ہوئی تو اس نے اپنی اونٹنی کو جو ہے نا بغداد کی طرف رخ کر دیا, لیلا کی گھر کی طرف, اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ گیا. خود دل میں اس کے اپنے محبوب کی خواہش ہے, چاہت ہے, بغداد کی طرف رخ. اسی خیال میں, اسی بستی میں, اسی لگن میں وہ سو گیا. جب اونٹنی کی مہار ڈھیلی ہوئی تو اسے پتا چلا کہ شاید میرے پکڑنے والا اوپر سو گیا ہے یا کدھر گیا ہے. اس نے پیچھے کی طرف رخ کر لیا. اونٹنی پیچھے چل پڑی گھر کی طرف. کیوں چلی؟ اس کا بچہ پیچھے تھا, اس کا دھیان پیچھے تھا. واپس آ گئی گھر میں. جب مجنو کی آنکھ کھلی تو دیکھا بھی یہ تو اونٹنی میری بغداد کی بجائے یہ تو گھر میں کھڑی ہے اور اپنے بچے کے سر پر کھڑی ہے. پریشان ہو گیا. اس نے پھر اونٹنی کو سیدھا کیا اور اس کا رخ بغداد کی طرف کیا. پھر چل پڑا. پھر اپنے محبوب کی محبت میں, اس کی لگن میں, اس کے خیال میں جا رہا ہوں, بغداد جا رہا ہوں, اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں. پھر اس کی آنکھ لگ گئی. پھر جب آنکھ لگی اونٹنی کو پتا چلا کہ شاید وہ جو میرا ہے نا اوپر والا کہیں چلا گیا, شاید سو گیا. اس نے پھر رخ پیچھے کر دیا. پھر جب اس کی آنکھ کھلی دیکھتا ہے اونٹنی پھر گھر میں کھڑی ہے, اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہے. پریشان ہو گیا, یار اب کیا کروں. تیسری مرتبہ پھر اس نے اسی طرح کیا. جب تیسری مرتبہ اونٹنی نے کیا نا تو مجنو چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا. کہنے لگا یار مجھے پہلے پتہ نہیں, مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میری لیلا بغداد ہے, تیری لیلا ادھر ہے, تیرا میرا جوڑ نہیں بن سکتا, تیرا میرا جوڑ نہیں بن سکتا. تو میرے پیر بھائیوں, میرے دوستوں, اپنی لیلا کا خیال کرو, اس طرف رخ کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ, اس کا رسول ہے, وہ قرآن ہے, میرے رسول کا بتایا ہوا رستہ ہے. اس پر چلو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اس رستے سے ہٹ جاؤ گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاروں کی محبت. تمام احباب مل کے فاتحہ شریف پڑھ لو, پھر دعا مانگتے ہیں, پھر یہیں پر عصر کی نماز پڑھیں گے. پھر آپ سب کو فردن فردن ملنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے. پھر ملتے ہو, پھر گرتے ہو ایک دوسرے کے اوپر, آرام آرام سے نماز پڑھ کے چلے جانا. سب کو میری طرف سے, ہاں کسی نے اگر مرید ہونا ہو
تو وہ آ سکتے ہیں ادھر، میں بھی بیٹھا ہوں، پیر طاہر حسین بھی بیٹھے ہیں۔ آج یہ بس موبائل گر جاتے ہیں، بس آپ کو اجازت نماز کے بعد فاتحہ پڑھ دیں تمام احباب میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ لا تعداد قرآن مجید ختم، لا تعداد کلام پاک میرے مل گیا، جنہ جنہ میرے عزیزاں نے، بھائیاں نے، ہزاراں دی تعداد ہے، لکھاں دی تعداد ہے، جو کلام پاک مل اس تمام کے ثواب 1,24,000 میرے قریب رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد شافع روز جزا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اطہر انور منور معمبر دے اندر پیش کرنے ہیں میرے حضور یا اللہ صحاب خلفاء راشدین شہداء بدر اہل کربلا تابعین ائمہ کرام شہداء اسلام، بالخصوص محو اصفہانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دی بارگاہ غلامہ دا نذرانہ عقیدت میرے حضور قبول فرمانے، اس جہان اپنی غلامی دا پٹا ساڑے گلے گلے حضور دے توسط دے نال تمام سلاسل طریقت سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوربندیہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، بالخصوص میرا پیر قطب الاقطاب حضور پیر سید قطب علی شاہ حضور سائیں شیر محمد گیلانی، حضور پیر سید سردار علی شاہ حضرت خواجہ حافظ گل محمد رحمت اللہ تعالی، بالخصوص الخصوص میرے خواجہ سیدی و مرشدی و مولائی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے ہیں۔ تمام ارواح مقدسہ جو آستان پاک تے مدفون میں تمام دی ارواح میں ثواب احساس کرنے ہیں۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم اغفر مومنین مومنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا خالق مالک، اسی اتنے بندے اتنی ساڑیاں دھیاں بہنا مل کے تیری بارگاہ وچ دستے دراز سوالے ساڑے فلسطین بھائی فلسطینی بیویاں ساڑیاں دھیاں مسلمان انہاں دی مدد فرما، جس جس جگہ تے مسلمان پریشان نے تکلیف دے وچ نے محکوم نے تو کریم ہے کرم فرما، ساڑے اعمال تو درگزر فرما، اپنے محبوب دے سبز گنبد دے صدقے ساڑے تے رحمت کرم فرما، سامو جھوٹ تو بچا، صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما، جتنے تیرے پیارے دے آستانے تے حاضر ہوئے نے حضور پیرانے پیر دے اس دے وچ شامل ہوئے نے انہاں دی دل دی تمام حاجتاں پوری فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو صاحب اولاد فرما، بے روزگاراں نو رزق دی فراوانی عطا فرما، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، الہی عاقبت محمود گردہ طفیل پیر پیران شاہ جیلان، الہی بحق بلی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی غر قبول منو دست دامان آل رسول، الہی تاب عبد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے، یاری یار والی شادہ رہ قائم عمر تیگ نہ پوے خطا بیلی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم ارزقنا حبکا وحب حبیبک الکریم۔ اے میرا مالک خالق اپنے پیارے دا صدقہ کہ جو ساڑے عزیز ساڑے بچے بھائی بزرگ ساڑیاں دیاں بہنا دور دراز تو سفر کر کے آئے نے خیر سلامت انہاں واپس اپنے گھروں دے وچ پہنچا، اپنے حفظ و امان دے وچ رکھی، انہاں تے اپنی رحمت تے کرم فرمائی، نیکی دی توفیق عطا فرمائی، اساں سارے تے کرم فرمائی، میرے پیر دا آستانہ میرے پیر دا بھان قیامت تک آباد تشاہ، ان کے والدین جو ان کی تکلیف ہیں سب کی دور فرما، یہ بھی ہمارے بچے ہیں
ہمارے ساتھی ہیں، ان پہ بھی اللہ رحمت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرش محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ پہلے اذان اور جماعت ہوگی۔